اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے جی ہمارا۔ آج سورہ ابراہیم کا آغاز ہے۔ اس جو سورہ مبارکہ میں 6 رکوع ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ چھٹے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے نام سے ہی پھر اس سورت کو منعون کر دیا گیا۔ اس میں 52 آیتیں ہیں، 861 کلمات اور 3434 حروف ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں جو ہم پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے اس سال میں نازل ہوئی تھی جب کفار نے ہر قسم کے تعلقات کو نظر انداز کر دیا تھا اور کھل کر اسلام کی جو ہے نا مخالفت شروع کر دی تھی۔ پہلے تو کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لالچ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے، کبھی کوئی بات کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یہ بھی واقعات سے، تاریخ کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو انہوں نے بلایا اپنے پاس اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں اگر وہ کسی خوبصورت دوشیزہ سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے تو ہم وہ بھی کروا دیتے ہیں، اگر اس کو خواہش ہے کہ ہم اسے اپنا بادشاہ مان لیں ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں، اگر وہ اس کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ جو کہتا ہے ہم اس کو دینے کو تیار ہیں، اس سے مذاکرات کریں کہ ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز آ جائے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کے حاضر ہوئے اور کہا کہ بھتیجے ان لوگوں نے یہ جو ہے نا وہ معروضات پیش کی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک جو تمہارا دل کرے مان لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دینا تو پھر بھی میں تبلیغ حق سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی یہ جان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جتنی مدت کے لیے اس نے ہمیں یہ ودیت کی ہے اتنا عرصہ ہم دنیا میں گزاریں گے اور اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ہم کیا، پیغمبر کیا، ولی کیا، شہید کیا، ہر کسی نے، ہر انسان، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کتنی مدت ہے، کتنا عرصہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس نے دنیا کو چھوڑ کے ہر حال میں جانا ہے۔ تو یہ اس وقت یہ پھر سورہ ابراہیم نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صحیفہ رشد و ہدایت اس لیے دیا، جتنے بھی پیغمبر پیچھے بھی تشریف لائے سب کا جو بیسیکلی مقصد تھا وہ کیا تھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور انہیں وہ شرک کی ضلالت سے نکال کے ہدایت اور نور کے رستے پہ گامزن کرنا۔ اور نور کا رستہ، ہدایت کا رستہ وہ رستہ ہے جو آپ کو آپ کے رب سے ملاتا ہے، اور شرک کا رستہ انسان کو یہیں بھول بھلائیوں میں بھٹکاتا ہے۔ ایون شرک کرنے والے بھی آخرت میں بیزار نظر آئیں گے، اور وہ کیا کہ قرآن پاک ان کے جھگڑے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، وہ جو واقعات کل پیش آنے ہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہیں، جو پیچھے گزر چکے ہیں وہ سب جانتا ہے، اس کے احاطہ علم میں، احاطہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اس نے ان کی لڑائیوں کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی حوالہ نہیں ہوگا، صرف یہ کہیں گے کہ ہم تو ما الفینا علیہ آباؤنا، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس رستے پہ پایا ہم اس پہ چلے۔ کچھ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے، اور بت کہیں گے کہ ہم تو نہیں کہتے تھے انہیں کہ ہماری پوجا کرو، یہ ہمیں خود گڑتے اور خود ہمارے آگے سجدے کرتے تھے۔ تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا سوائے پھر آگ میں جلنے کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی بڑی دفعہ میں مینشن کر چکی ہوں کہ یہ وہ سر بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم الشان کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف گامزن کریں، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، عزیز و حمید کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی، وہی اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور بربادی ہے کفار کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب کے باعث، للذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت کی زندگی پر، ویصدون، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے،
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس راہ کو ٹیڑھا بنا دیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن حکیم کی بشارت، یا کہہ لیں آپ قرآن حکیم کا مژدہ یہ سنایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ اسے اللہ نے عظیم الشان بنایا ہے، یعنی کوئی انسان چاہ کے بھی قرآن حکیم کی شان کو گھٹا نہیں سکتا، کوئی انسان چاہ کے بھی ایک ورڈ کا اضافہ اپنی طرف سے اس کتاب میں نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن حکیم کے کسی عالم سے، کسی معرفت رکھنے والے سے کسی غیر قرآن کا کوئی شعر، کوئی رجز بیان کریں گے نا، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ جو ہے وہ کسی کا قول ہے، یہ عربی کا ویسے کوٹیشن ہے، وہ آپ کو 1 منٹ میں بتا دے گا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا جو طرز بیان ہے وہ انسان کا نہیں ہے۔ اس کتاب میں ترنم بھی ہے، اس کتاب میں تغزل بھی ہے، اس کتاب میں اللہ کی توحید و وحدانیت بھی بیان ہوئی ہے، اس میں رسالت بھی بیان ہوئی ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تار ایسا نہیں جو اس کتاب میں بیان نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف اگر آپ اس کے سحر اور اس کے اعجاز کو دیکھیں تو آپ قرات کرنے والوں کی قرات پہ اگر تھوڑا سا فوکس کر لیں نا تو آپ اس میں کھو جاتے ہیں، اتنی اللہ نے خوش الحانی سے نوازا ہے بندوں کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرتے تھے اور وہ اونچی آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے، تو کفار کی عورتیں چوری چوری اپنے گھروں سے نکل کے نا تو چھپ کے ان کا قرآن سنا کرتے ہیں۔ کفار خود کافر کیا کرتے تھے، وہ گزرتے تو وہ کتاب دل میں بیٹھ جاتی اور پھر آواز ابو بکر صدیق کی ہو تو وہ وہاں اکٹھے ہو جاتے اور پھر ایک دوسرے کو لانتے کرتے کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو، دوسرا بہانے گڑتا میں تو ویسے ہی گزر رہا تھا، اور وہ کیا کرنے آتے تھے، وہ قرآن سننے کے لیے آتے۔ تو یہ وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لگائے گی کہ ابو بکر ورگلاتے ہیں ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو، خراب کر رہے ہیں انہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا کر رہے ہیں ابو بکر؟ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں اونچی آواز سے۔ آپ نے عرض کی سرکار میں گھر میں پڑھتا ہوں، اپنے گھر میں پڑھتا ہوں، تو کسی کو ورگلانے کا کیا اس میں؟ تو وہ یہ ورگلاتی نہیں ہے، یہ وہ سچائی جو ہے یہ دلوں کو کھینچتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں خود وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ کہ ہم اس لیے اس سے فاصلے پہ ہیں کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم اس انداز سے قرآن کو پڑھتے اور سیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں جو اس کا حق ہے۔ تو اللہ نے اپنے کچھ بندوں کی یہ بھی شان بیان کی ہے کہ کچھ لوگ، کچھ بندے اس کی تلاوت کرتے ہیں اللہ حق کی تلاوتی ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو حق کس نے ادا کیا؟ امام حسین پاک نے علیہ السلام نے، آپ نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہے، اور وہ گود، وہ لیپ جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی، ان کے گھر کے کام کاج حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے۔ تو حضرت سلیمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کے شب و روز کیسے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی تھی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا چکی پیستی ہیں تو لب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب گھر میں جھاڑو دیتی ہیں تو لب قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو نہلاتی ہیں تو لب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ماں کی تربیت تھی، جن کی گھٹی میں قرآن پڑ جائے پھر وہ نیزوں پہ چڑھ کے سنانے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ان کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ حق کا تلاوتی ہی، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، کہ ممبروں پہ چڑھ کے سنانا آسان ہے، فانوس والے دبیز کارپٹ والے کمروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھانا بڑا آسان ہے، لیکن جہاں آپ کے سر پہ ننگی تلواریں چمک رہی ہوں کہ ابھی پڑھا تو گردن تن سے اڑا دی جائے گی، جدا کر دی جائے گی، وہاں سنانا پھر حسین کا ہی کام۔ اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، وہاں جو حق ادا کیا وہ صرف حسین کا ہی حصہ تھا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ، یہ قرآن کی صداقت کے بعد اللہ بیان فرما رہا ہے وہ رب جس نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے پیدا کیا، اور بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب کی۔
الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و رسالت توحید کی بات کی کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یعنی ملکیت ساری اللہ کی ہے۔ اللہ کچھ مدت کے لیے جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافر کون ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ پھر اس کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا؟ عذاب شدید ہے۔ وہ لوگ لِلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یعنی جو آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ اس راہ کو ٹیڑھا کر دیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو خود بھی گمراہ ہیں اور ساتھ دوسروں کو بھی کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں انکار کر رہا ہوں، میں نے بے ادبی کی، میں نے گستاخی کی، بڑے عروج پہ ہوں۔ یعنی ہمارا کنسیپٹ نہیں نا کلیئر، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، جس کے پاس کاریں ہیں، جس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اس پہ رحمت ہے۔ یعنی ہم نے رحمت کا پیمانہ یہ بنا لیا ہے، دنیاوی مال کو، دنیاوی متاع کو، دنیاوی عیش و عشرت کو ہم سمجھتے ہیں جو عیش میں ہے اس بھی اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تو اس مالدار کی گھر بھی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ سارا دن اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے مال کو رحمت بنا دیا۔ یہ ہم رحمت کا کچھ حصہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مال باعث زحمت اس کے لیے ہے جس کو اللہ سے غافل کر دے۔ مال باعث رحمت، اب قارون کو بھی اللہ نے مال دیا تھا، فرعون کو بھی دیا تھا، اللہ نے ابوبکر صدیق اور عثمان غنی کو بھی مال دیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو مال دیا، لیکن ان کے مال نے کیا کیا ہے؟ ان کے مال نے ایک ایک روپیہ اسلام کی راہ پہ خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں جن کے آج بھی اکاؤنٹ ویلڈ ہے۔ 1450 سال پہلے اسلام آیا تھا اور اس اسلام میں عثمان غنی تھے، آپ خلیفۃ المسلمین بنے، تیسرے نمبر پہ خلافت آپ کو ملی۔ تو آپ نے عرب میں جو باغ لگائے، آپ نے جو عرب میں کنویں بنوائے، بعد کے خلفاء آئے اور وہ بنی حکومتیں، اور پھر وہ مال جو عثمان غنی کا مال تھا اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے، آج بھی جو عرب کے یتیم ہیں وہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے پال رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رحمت ہونا۔ ان لوگوں کے لیے مال رحمت بننا ہے کہ صدقہ جاریہ ہی بن گیا ہے۔ تو فرعون اور قارون کو تو ان کے مال ہی لے ڈوبے تھے۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جو خود بھی راہ سے بھٹکے ہیں، جو لوگوں کو بھی بھٹکاتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے ہر رسول کو بھیجا اس قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ کھول کے بیان کرے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے، بہت حکمت والا ہے، دانا ہے۔ اب یہ ان کا ایک اعتراض تھا منافقین مشرکین مکہ کا کہ یہ جو نبی ہے یہ کسی اور زبان میں لے آتا قرآن کو، تو یہ لاجیکل نہیں ہے نا۔ آپ اپنی ذہنی سطح پہ جا کے سوچیں کہ ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کو مادری زبان سکھائی جاتی ہے، پھر اس کو قومی زبان سکھائی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہی بچے کو انٹرنیشنل لینگویج میں ڈال دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یوں ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو اپنی مادری زبان کی سمجھ نہیں آتی تب تک آپ کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنے قوانین سے ناآشنا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہماری سڑکوں پہ جو قانون لکھے ہوئے ہیں انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے ٹھا ٹھا گاڑیاں بجتی ہیں، کیونکہ ہمارے ڈرائیور پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ آپ کی روڈ پہ یہ جو عبارت انگلش میں تحریر ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، اس لیے مار کھا جاتے ہیں ہم۔ تو اللہ نے یہ ان کا رکھنا بند کیا کہ میں کسی عجمی زبان میں قرآن کو نازل کرتا، تم لوگوں نے کہنا تھا ہماری زبان عربی ہے، ہم کیا جانے۔ تو عربی کو تو جو ہے وہ عربی والے ایسے سمجھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم عجمی لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ دیکھیں عربی میں بلانے کو کہتے ہیں تال، آؤ، چلنے کو کہتے ہیں آؤ چلیں، اور اس میں نا نرمی ہے،
تال میں آؤ چلیں، تال الی السوق، آؤ بازار چلیں. کسی کو لے کے جانا، بلانے کا معنی تال بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہئی بھی کہتے ہیں. ہئی کہتے ہیں کان سے پکڑ کے کسی کو لے کے جانا کہ چلو. آپ نے کبھی غور کیا کہ اذان میں تال نہیں استعمال ہوا، ہئی ہئی علی الفلاح، یعنی اللہ ہمیں سختی سے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، اب بھی ٹائم ہے. وہ جب وہ غصے سے کسی کو بلا کے کہتے ہیں نا، اپنے بچے کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں ہئی، تو اس زبان کو اللہ نے ان کے لیے چنا کہ تم تو جانتے ہو کہ کون سا لہجہ کہاں استعمال کرنا ہے. قرآن حکیم میں بھی آپ کبھی اس کی ٹرانسلیشن پہ، اس کی آپ تفسیر پہ غور کریں نا، آپ کو ایک ایک ورڈ لکھا ہوا ملے گا کہ یہ کس وقت استعمال ہوتا ہے. زجر و توبیح کہ کسی کو ڈانٹنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. سورہ توبہ کے شروع میں نا بسم اللہ نہیں ہے، اور اہل عرب جانتے ہیں کیوں نہیں ہے. میں اور آپ تو کہیں گے نا جی یہ مسئلہ شریعت کا کہ اس کے توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو اس کا پہلا لفظ ہے براۃ من اللہ و رسولہ، کہ بیزار ہے اللہ مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے. تو جہاں بیزاریوں کا اظہار ہو وہاں بسم اللہ نہیں کہا جاتا. آپ کسی سے خوش ہوں نا، آپ کے کوئی گھر آئے تو آپ کہیں گے آؤ بسم اللہ کریے، کہتے ہیں نا. اپنی آپ اجمی زبان سے سمجھ لیں کہ آپ کسی سے خوش ہیں، وہ بندہ آپ کے گھر آیا، آپ کا دوست، تو آپ اس کے سلام کا جواب بعد میں دیں گے، آپ کہیں گے بسم اللہ کریے. آپ کا کوئی دشمن آپ کے گھر آ گیا، آپ ماتھے پہ گولی ڈال لیں گے، بھلے آپ اس کے سلام کا جواب دل میں دیں، آپ کے منہ سے زبان سے کلمہ ہی نہیں نکلے گا. تو یہاں آپ غور کریں کہ بسم اللہ اللہ نے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ فرمائی ہے، لیکن سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. تو اہل عرب جانتے ہیں کہ کہاں ان کا رب انہیں نرمی سے بلا رہا ہے اور کہاں سختی استعمال کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے تمہارے زبان دانوں کو تمہارے اندر اس لیے نافذ العمل کیا تاکہ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ کھول کے بیان کریں. کہ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں عربی میں سپیچ کر رہا تھا، ہمیں ایک لفظ کی سمجھ نہیں آئی، فلاں انگلش بول رہا تھا ہمیں نہیں پتہ چلا، فلاں اردو میں اوکھے اوکھے لفظ بول رہا تھا ہمیں نہیں پتہ چلا، ہاں فلاں نے پنجابی میں اتنا پیارا سمجھایا کہ ہمارے دل میں اتر گئی بات. تو یہ انداز بیاں شوق سے مقصد نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دلوں کو بدلنے کے لیے نازل ہوا تھا. وہ دلوں کی دنیا آج بھی چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے مطابق گائیڈنس لینے والے بن جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہی سب سے دانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف بلاؤ، نکالو. وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہر صبر کرنے والے، ہر شکر گزار کے لیے. دیکھیں اللہ نے انہیں نشانیاں یاد کروانے کا کیا بتایا کہ تم تو وہ قوم تھے جن کے بچے اس نے فرعون نے مروا دیے تھے، جن کے گھروں کی نگرانیاں کی جاتی تھی، کہاں سے لڑکے کے رونے کی آواز آئے اور اس کو تلوار کے ساتھ اڑا دیا جائے، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی جاتی تھی. تم وہ قوم تھے جہاں فرعونی عذاب قہر بن کے ٹوٹے ہوئے تھے. اللہ نے تمہیں نجات دی، پھر وہ اس سے غرق کیا اور تمہیں بسایا ایک نئی قوم کے طور پہ. وہاں پھر ضرورت پڑی صحیفہ رشد و ہدایت کی، اور آپ اللہ کی وہ تورات لے کے ان کے پاس آئے. تو وہ کتنے وہ ضائع ہو گئے، اس میں سے نا ایک حصہ رہ گیا تورات کا، باقی اللہ نے اٹھا لیے کہ یہ قوم اس قابل نہیں ہے. وہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام جو تورات جمع کرنے گئے، پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنوا لیا سامری سے اور اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے. تو پھر اللہ نے کہا ان کو یاد دلاؤ وہ دن کہ تم کیا تھے اور اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا. یعنی انسان غور تو کرے. جو انسان، جو قومیں اپنے ماضی کو نہیں بھولتی، جو اپنے زوال کے دنوں کو نہیں بھولتی، وہ عروج کے دنوں میں کنٹرول میں رہتی ہیں. لیکن جو انسان کچھ ملتے ہی اوقات بھول جاتا ہے، وہ پھر ساری زندگی اس اوقات پہ واپس نہیں آ سکتا. اس کی ساری زندگی انہیں ٹامکٹوئیوں میں گزر جاتی ہے کہ حق کا رستہ کیا ہے اور ضلالت کا رستہ کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پہ احسان کو، اس کو یاد کرو جو تم پر اس وقت ہوا، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناکم، تمہارے فرزندوں کو مار دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے چھوڑتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، صدق اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرعون کے عذاب کا تذکرہ یہاں کر دیا نا، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا اپنی قوم کو یاد کرواؤ کہ اللہ نے تمہیں نجات دی۔ کس کے ذریعے نجات دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ جب دریائے نیل آگے وہ دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا اور پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کے لگا ہوا تھا، تو اس وقت گھبرا گئی یہ قوم کہ اتنا وہ شولوں کی طرح لپک رہی ہیں اس کی لہریں، تو کیا بنے گا؟ دریائے نیل میں سے کیسے نکلیں گے ہم، کیسے اس میں انٹر ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ ذرا اپنا عصا مارو نا، وہ عصا ضرب موسوی پڑی پانی پہ تو وہ دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ یعنی رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے ہیں، اور راہبر بھی کون سے راہبر بچاتے ہیں؟ جنہیں اللہ نے چن لیا ہو، اور اللہ چنتا ہے اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے۔ یہ پیچھے ہم نے سورہ یوسف پڑھی، اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اس نے باب اشفاق نے لکھا ہوا ہے کہ اگر تم صاحب فضل نہیں ہو تو کسی فضل والے کے پاس بیٹھ جاؤ، کسی فضل والے کا دامن پکڑ لو تاکہ وہ پار لگے تم بھی لگ جاؤ۔ یہ فضل والا تھا موسیٰ، جو اس کے ساتھ لگ گئے وہ پار لگ گئے، وہ پار لگ گئے۔ اور جب فرعون اس کے لشکر نے دیکھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ گزر گئے ہیں وہاں سے، ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں بڑے تیز رفتار، ہم نے جا پکڑنا ہے ان کو۔ تو اللہ نے بس پانی کو اتنی دیر تک ٹھہرایا جب تک آخری موسیٰ کا ساتھی نہیں گزر گیا، تو جو اس کے پار کرنے کی دیر ہے وہ پانی پھر مل گیا، اور پھر وہ جسے چاہتا ہے بچاتا ہے، جسے چاہتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ اس کی حکمتیں ہیں، ہم اس کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ چیلنج کر سکتے ہیں، ہم صرف اس کے آگے یہ التجا کر سکتے ہیں کہ مولا تو کارساز حقیقی ہے، تو وارث ہے، تو دانا ہے، تو زندگی دینے والا موت دینے والا ہے، ہمیں حق کی زندگی عطا فرما، ہمیں حق کے رستے پہ موت عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، اور ہمارے چھوٹے بڑے سارے غم ساری تکلیفیں تیری ذات کے سپرد ہیں، تو بہتر فیصلے فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔